نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم تو مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندگی دی۔ یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اموات کا استعمال کیا ہے یہ انسان کی زندگی سے پہلے کا ہے۔ اس کا مطلب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تم تو تھے ہی نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان ابھی عدم وجود کے زمانے میں تھا، یعنی کہ اس کا ابھی وجود، یہ اس کا جسم ابھی نہیں بنا تھا۔ فاحیاکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، یعنی ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کی، پھر انسان دنیا میں آیا، اس نے اپنی زندگی گزاری، اس نے اپنا بچپن دیکھا، پھر لڑکپن دیکھا، پھر جوانی دیکھی، پھر بڑھاپے میں چلا گیا۔ جیسی تیسی بھی تھی اس نے اپنی زندگی گزاری 40 50 60 70 سال کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا، وہ قبر میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کو موت دی۔ اس کے بعد ثم یحییکم، پھر اس کو زندہ کرے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن پھر اس کو زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اپنے سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، یہ بتایا ہے کہ انسان کی زندگی اور موت یہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہی انسان کو زندہ کرتا ہے، اللہ ہی انسان کو مارتا ہے۔ جب انسان کی زندگی ہوتی ہے تو اس کی تمام ضروریات کو اللہ ہی پورا کرتا ہے، اس کی روزی کا، اس کی صحت کا، اس کے دیگر جو جتنے بھی مسائل ہیں اس کے تمام مسئلے جو ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ انسان کے پاس تو کیا مجال ہے اس کی کہ یہ جو سانس چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو روک لے تو وہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم میرے ہی محتاج ہو، میں ہی تجھے کھلاتا ہوں، میں ہی تجھے پلاتا ہوں، میں ہی تجھے مارتا ہوں، میں ہی تجھے زندگی دیتا ہوں، تمہیں اولاد میں دیتا ہوں، تجھے صحت میں دیتا ہوں، سارے کام جب میں تمہارے کرتا ہوں تو پھر تم کس طرح میرا انکار کر سکتے ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب یہ ساری اختیارات، یہ ساری چیزیں میرے اللہ کے پاس ہیں تو پھر کیوں اللہ کے ساتھ اللہ کا انکار کرتا ہے؟ کیوں اللہ سے جھگڑتا ہے؟ کیوں اللہ کی بات نہیں مانتا؟ کیوں اللہ تعالیٰ سے کفر یا رویہ اختیار کرتا ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی خوشی، اپنی غمی، سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے، اللہ کی رضا پر ہی راضی رہے، تو یہی اس کی کامیابی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم، وہ ذات جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا، یعنی کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ سب کا سب انسان ہی کے لیے ہے۔ زمین سے نباتات، غلہ، اناج، پھل، سبزیاں اور دیگر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو بھی زمین سے نکلتی ہیں یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی نے پیدا کی ہیں اور یہ انسان ہی کے لیے پیدا کی ہے۔ اس کے کھانے پینے کے علاوہ جو زمین سے معدنیات نکلتی ہیں، سلور، پیتل، تانبا، سونا، چاندی، کرومائٹ اور دیگر
یورینیم وغیرہ جو کچھ بھی ہے یہ سب انسان کے ہی فائدے کے لیے، انسان اس سے تجارت کر کے دولت کماتا ہے، اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان ہی کے لیے بنایا ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے حکموں کی سرتابی نہ کرے، پھر وہ اللہ کے حکموں کی مخالفت نہ کرے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے اسی کے مطابق چلے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اللہ ہی کے حکم کو بنائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اسی کے مطابق چلے، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے واضح حکام دے دیا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تو یہی انسان کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف قصد کیا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواهن، پھر اس کو درست کیا، برابر کیا اور 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کائنات بنانے سے پہلے زمین اور آسمان ایک ہی تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو الگ کیا، جب آسمان اور زمین کو الگ کیا تو زمین اس وقت پانی پر تیر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کا عرش بھی پانی پر ہی تھا۔ تو اس تیرتی ہوئی زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے زمین کو ساکن کیا، میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس کی وجہ سے، جس کی بوجھ کی وجہ سے، جن کی پکڑ کی وجہ سے زمین کی حرکت بند ہوئی، تو زمین انسان کے کام آنے والی بنی، زمین پر انسان کی رہائش بنی، زمین پر انسان نے کاروبار کیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی بنائی۔ پھر جب زمین کا معاملہ حل ہوا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف قصد کیا، تو آسمان اس وقت ایک دھوئیں کی مانند تھا، جیسے گہرے بادل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو برابر کیا، درست کیا، پھر ان کو 7 آسمان بنائے، اوپر نیچے 7 آسمان بنائے، پہلے آسمان کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح اوپر نیچے 7 آسمان بنائے۔ پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے بنائے، ستاروں سے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے ہی کیا ہے۔ تو اس طرح انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی رضا کو بنائے، وہ اپنی زندگی میں اپنی دوستیاں اللہ کے لیے بنائے، اپنی دشمنی کو اللہ کے لیے بنائے، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے بنائے، اپنی موت کو اللہ کے لیے بنائے، اپنی خوشی اللہ کے لیے رکھے، اپنی غمی بھی خوشی اللہ کے لیے رکھے، یعنی کہ اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ انسان پہ راضی ہوگا، جب اللہ تعالیٰ انسان پہ راضی ہوگا تو پھر انسان جنت کا حقدار ہوگا۔ یہ اس انسان کا زمین پر آنا، زندگی ملنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کو آزمانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون جو نیک اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے، اور کون نیک اعمال کر کے مجھے راضی کرتا ہے اور مجھے راضی کرنے کے بعد جنت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ انسان نے زندگی اور موت کا جو کھیل بنایا ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی رضا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے تابع رکھیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہم کریں، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس سے ہم گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔